آج ہم بات کریں گے کہ ایسے اندھے قتل کی جس میں ماموں کو بھانجا قتل کر دیتا ہے. یہی نہیں بلکہ قتل کرنے کے بعد لاش جو ہے وہ کھیتوں میں پھینک دیتا ہے. 10-11 دن تک یہی رہتا ہے کہ قتل کس نے کیا. عبد الرحمان جو ہیں وہ دبئی میں ملازمت کرتے تھے, اپنے گھر آئے ہوئے تھے چھٹیاں گزارنے کے لیے. تاہم جو بھانجا ہے فیصل, جس نے قتل کیا ہے, اس نے اپنے ماموں کو قتل کرنے کے لیے پلان بنا رکھا تھا, جس کی وجہ مامی تھی. مامی سے اس کے تعلقات تھے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ممانی سے کے تعلقات کی وجہ سے اس نے اپنے ماموں کا قتل کیا. فیصل کی اگر ہم بات کریں تو فیصل کی عمر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ 21 سال کا تھا اور اس نے اپنے دوست یوسف کے ساتھ مل کے باقاعدہ پلاننگ کی, جس کے بعد اس نے اپنے ماموں کا قتل کیا اور لاش جو ہے وہ کھیتوں میں چھپا دی. پولیس اپنی طرف سے کوشش کرتی رہی اور 10 دن تک اپنی کوشش اور مختلف تحقیقات تفتیش کے بعد ان کو یہ اندھے قتل کا سراغ ملا, جس میں ثابت ہو گیا کہ بھانجے نے اپنے ماموں کا قتل کیا ہے. یوں اس کو حل کر لیا گیا. اگر ہم بات کریں عبد الرحمان کی تو عبد الرحمان کے 4 بچے ہیں اور اس نے جو اس کی بیگم ہے اس کے بارے میں پولیس کا یہی کہنا ہے کہ جو بھی ڈیٹا ان کے پاس آیا ہے تاہم اس میں ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی کہ اس کا اس بھانجے کے ساتھ کوئی تعلق تھا. تاہم یہی بتایا جا رہا ہے کہ بھانجے نے اپنے ماموں کا قتل ممانی سے تعلقات ہونے کی وجہ سے کیا ہے. اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو معاشرے میں اس طرح کی کیسز میں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, جس سے بے راہ روی بڑھ رہی ہے. اب لوگ جو ہیں اگر وہ اپنے اندر یہ جو خاندانی جو مشترکہ نظام ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ پختون کلچر میں پختون معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, بہت بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں, تاہم اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ پختون معاشرے کو بھی منفی طور پر ثابت کر رہے ہیں یا اس کو منفی طور پہ دکھا رہے ہیں, جس کے کلے کمی کے لیے لوگوں کو اپنے اندر خود آگاہی ہونی چاہیے تاکہ وہ بتا سکیں کہ پختون معاشرے میں عورت کا اپنا ایک مقام بھی ہے, عزت بھی ہے, مامی ہے, چاچی ہے, اور جو بھی اس طرح کے رشتے ہیں وہ بہت زیادہ عزت والا مقام رکھتے ہیں. تاہم فیصل اپنے ماموں کو صرف اور صرف ممانی کی وجہ سے قتل کر دیتا ہے کیونکہ اس کے ممانی کے ساتھ تعلقات تھے. جی ہم بات کریں گے پولیس سے اور جو مدعی ہیں جن کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا ہے ان سے بھی بات کریں گے کہ اصل واقعہ ہے کیا. مقتول عبد الرحمان دبئی میں ملازمت کرتا تھا. اپنے بچوں اور اپنی فیملی سے ملنے کے لیے وہ پاکستان آیا تھا. 4 تاریخ کو اس نے واپس جانا تھا, تاہم یہاں پر موت اس کا انتظار کر رہی تھی. اس کے اپنے ہی بھانجے نے اس کو قتل کر ڈالا اور کئی روز تک تو یہ سراغ بھی نہ مل سکا کہ اسے قتل کس نے کیا, کس نے اس کی لاش کھیتوں میں پھینکی ہے. اس وقت عبد الرحمان کے بھائی فضل الرحمان میرے ساتھ موجود ہیں جن کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے کہ ان کے بھائی کا قتل کیا گیا ہے. بات کریں گے فضل الرحمان سے, ان سے پوچھیں گے کہ اصل واقعہ کیا ہے, انہیں کیسے پتہ چلا کہ عبد الرحمان کو قتل کیا گیا. یہ بتائیں گے کہ کیسے آپ کو کیسے اطلاع آئی اور عبد الرحمان کے بارے میں ذرا تفصیل بتائیے گا. اوکے, میں اس ٹائم پکیر کلی میں تھا. میرے سے کال آیا تمہارا بھائی گولی میں مر گیا. میں ادھر موقع میں گیا وہ شہید ہو گیا. پھر پولیس آیا, پولیس نے انویسٹیگیشن کیا, پھر پولیس نے لکھ گیا وہ میرا بہن کا بچہ تھا, وہ اسی ٹائم بھی تھا, 2 دن پہلے بھی تھا. پھر پولیس نے لکھ گیا سب کچھ, اس نے بتایا یہ فیصلہ کا فیصل نام تھا اس کا, اس کا پیسہ اس کا پاس تھا, پیسہ کا وجہ سے اس کا مر گیا. وہ بولے 4 تاریخ کو وہ جانا بھی تھا, وہ بولا مر جائے گا تو کوئی کسی کا پتہ نہیں چلا. آج کل تو ماشاءاللہ پولیس بھی بیل ایکٹو ہے, پشاور پولیس ماتری پولیس کا ہم بہت شکر گزار ہے. اس نے بہت اچھا مظلم پکڑ لیا, سب کچھ بتایا. اب یہ بات ہے اس کا 4 بچی بھی ہے, ماں بھی میرا بہت پریشان ہے, سب کچھ ہمارا بہت خراب ہے. وہ اس کا عمر بھی 30-32 سال تھا. بہت ظلم ہو گیا ہمارا ساتھ, بہت ظلم ہو گیا. عبد الرحمان کی جب آپ کو قتل کی اطلاع ملی تو کیا لاش کے بارے میں سنا جا رہا ہے کہ وہ کھیتوں میں پھینکی گئی, ذرا تفصیل بتائیں. ہم نے دوست نے کال کیا تمہارا بھائی پاؤں میں لگ گیا, تھوڑا زخمی ہے, تم آ جاؤ ہاسپٹل میں لکھی گیا. ہم لوگ 3 آدمی گیا, جلدی گیا, ہم لوگ ادھر گیا, وہ اسی ٹائم شہید ہو گیا. پھر پولیس نے کال کیا, پولیس آیا, پھر 10:30 بجے ہاسپٹل میں لکھی گیا, اسی ٹائم وہ مر گیا. وہ 10-12 گولی لگ گیا اور وہ اسی ٹائم وہ مر گیا. یہ بتائیں عبد الرحمان کی کسی سے دشمنی تھی یا جو فیصل ہے جو بھانجا ہے اس کے ساتھ کوئی تکرار ہوئی تھی, کوئی لڑائی ہوئی تھی, وجہ کیا بنی قتل کی؟ اس کا وجہ کوئی نہیں, اس کا ساتھ کسی کے ساتھ بھی دشمنی تھا. وہ بہت اچھا آدمی تھا, اس کا دوست بھی زیادہ تھے نہیں, سب کچھ بچ کو ساتھ تھا, تو اس کا لین دین تھا. وہ فیصل کا اس کا ساتھ پیسہ کا معاملہ تھا. وہ بولا پیسہ ہم رکھے گا ہمارے اکاؤنٹ میں, بعد میں یہ مر گیا, وہ بولا پیسہ ہمارا ہو جائے گا. پیسہ کا مسئلہ تھا, یہ کسی کا ساتھ اس کا دشمنی کسی کا ساتھ بھی نہیں تھا. عبد الرحمان کے بچے کتنے ہیں اور کتنی عمر کے ہیں؟ اس کا بچہ 4 بچہ ہے, ایک 8 سال کا ہے, 2 5 سال کا ہے, ایک 2 سال کا, ایک 4 سال کا, ایک بیٹی ہے, 3 لڑکا ہے.
اچھا، ابھی تو جو جس نے قتل کیا ہے وہ بھی آپ کے اپنے خاندان کا ہی ہے، تو آپ کیا چاہیں گے؟ کیا آپ کو انصاف کی طلب ہے یا نہیں معاف کر دیں گے؟ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی خاندان کے جب دو لوگ ہوتے ہیں تو وہ خاندانی دشمنی کو آگے نہ بڑھنے دینے کے لیے پھر معاف کر دیا جاتا ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں نہیں، معافی کسی کا ذریعہ کا معاف نہیں ہے، وہ خاندان والا بھی سب کچھ بولتا ہے یہ ختم کرے گا، یہ ناسور ہے، اب یہ کیا کل دوسرا کرے گا پھر کیا کرے گا، کسی وہ آدمی سب مشران بولتا ہے اس کا کبھی معافی نہیں ہو جائے گا، یہ ختم کرے گا انشاءاللہ۔ اور پولیس سے ہم بہت خوش ہے، اس کو بہت جلدی پکڑ لیا، سب کچھ ہم کو آگے بھی انشاءاللہ انتظار ہے، ہم کو انصاف ملے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بتائیں کہ عبد الرحمن نے کبھی ذکر کیا کہ اس کا کوئی مسئلہ بن رہا ہے بھانجے کے ساتھ، فیصل کے ساتھ؟ کبھی نہیں کیا، کبھی اسی وہ دن بھی اس کا لکھی گیا، اس کے لیے کپڑے لکھی گیا، اپنا لیے لکھی گیا، سب کچھ شاپنگ موپنگ کیا، کبھی اس کا منہ سے یہ نہیں نکل گیا اس کا ساتھ معاملہ ملا، اس کا ساتھ یہ کبھی وہ نہیں بتایا ہم لوگ کا، اس کا ساتھ بہت جاتا ریلیشن تک کدھر جاتا تھا، دونوں جاتا تھا، اس لیے کس کی ہم لوگ کو نہیں بتایا ہمارا اس کا ساتھ ہے، اس کا ساتھ دشمنی کسی کو نہیں بتایا، بہت اچھا تعلق تھا۔ یہ بتائیں، فیصل کی ماں تو آپ کی بہن ہے نا، تو وہ کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ وہ بھی بولتا ہے اس کا ضرور سزا ملے گا، وہ کچھ کیوں کیا ایسا، وہ بھی یہ روتا ہے، وہ بولتا ہے یہ کیوں کیا ایسا، وہ بہت اچھا آدمی تھا، سب خاندان والا کو پوچھے گا، وہ بہت اچھا آدمی تھا، کسی کا ساتھ اس کا کوئی زیادتی مانتی نہیں تھا۔ اور فیصل کی عمر کتنی ہے؟ اس کا عمر میرے خیال میں 20-21 ہوگا، 22۔ اور یہ کرتا کیا تھا کام؟ یہ سب ایجوکیشن پڑھاتا تھا، ہاں جی ہاں، پڑھا لکھا تھا اس کا مطلب؟ پڑھا لکھا تھا، اس کا تعلیم کرتا تھا، اس لیے یہ کیا، اور کچھ نہیں تھا، بس یہ مسئلہ تھا، اس کے ساتھ 2-3 آدمی اور بھی تھا، یہ اکیلے نہیں کر سکتا ہے، 2 پکڑتا ہے، ایک باہر ہے، وہ بھی انشاءاللہ جلدی جلدی آئے گا انشاءاللہ۔ بھائی مارا جاتا ہے وہ بھی اپنے بیٹے کے ہاتھوں، اب وہی ماں جو ایک طرف بہن ہے اور دوسری طرف ماں، تو اس پر فیصلہ کہ آیا کس کا ساتھ دیا جائے۔ فضل جو کہ بھانجے، اس کا بھی بھانجا ہے، اس کی ماں کا کہنا ہے، فیصل کی ماں کا کہنا ہے کہ اس کے بیٹے نے ان کے بھائی کو قتل کر کے اچھا نہیں کیا، اس لیے ان کو انصاف ملنا چاہیے اور اس کو قتل کیے جانے کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ خون سفید ہو جاتا ہے، ماموں بھانجے کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ پولیس نے اس وقت تک کیا کارروائی کی، ہم بات کریں گے ایس پی ورسک ڈویژن ارشد خان صاحب سے اور معلوم کریں گے کیا آیا ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں یا نہیں اور واقعہ اصل میں تھا کیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ واقعہ اصل میں کیا تھا؟ یہ 27 جون 2024 کا وقوع ہے۔ رات کو ہمیں اطلاع ملی کہ ایک لاوارث لاش پڑی ہوئی ہے، تو ہمارے پولیس ٹیم ڈی ایس پی صاحب اور ایس او صاحب جب وہاں پہ پہنچے، انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی تھی جس کو 8-10 گولیاں مار کے قتل کیا گیا تھا۔ قتل کے بعد چونکہ پہلا جو ذہن میں تصور آتا ہے وہ یہ تھا کہ شاید یہ کوئی سنیچنگ تھا اور اس کا موبائل لے کے چلے گئے، لیکن وہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جس کو ہم نے تفتیش کے نظر سے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ کوئی سنیچنگ کا وقوع نہیں تھا بلکہ ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ مرڈر کا وقوع تھا۔ وقوع چونکہ انٹریس کیس تھا تو اس پہ ہم نے ہماری تفتیشی ٹیم نے اور ہمارے جو سب ڈویژن کے پولیس افسران ہیں انہوں نے کام شروع کیا اور بہترین انداز سے انہوں نے ٹیکنیکلی اس چیز کو انجام تک پہنچایا، اور آخر میں جو مین ملزمان تھے فیصل اور اس کے ساتھ جو سہولت کار ہے ان تک ہم پہنچے، ان کو ہم نے انٹروگیٹ کیا اور وہ ساری چیزیں ڈسکلوز ہو گئی کہ کس وجہ سے، یعنی کہ عبد الرحمن جو قتل ہوا ہے اس کی بیوی کے ساتھ اس کے اپنے بھانجے فیصل کے تعلقات تھے۔ سر اس سے اندھا قتل قرار دیا جا رہا تھا، کتنے دن لگے آپ کو اس میں اور طریقہ کیا اختیار کیا گیا جس سے پتہ چلا کہ قاتل جو ہے ان کے اپنے گھر میں ہی اپنا رشتہ دار ہے؟ جی بالکل، یہ تقریباً 9-10 دن لگے ہمیں، اور 9-10 دن سے پہلے ہمیں کنفرم ہو گیا تھا، لیکن پھر وہ ملزمان کو اریسٹ کرنا، ان سے ریکوری کرنا اور وہ ساری چیزیں پچھلے دن ہم نے کر لیے۔ تو اپنے گھر کے اندر یعنی کہ اپنا ماموں اور اس کی بیوی کے ساتھ تعلقات بنانا، پھر اس کو قتل کرنا اپنے ماموں کو، تو یہ ایک ایسی چیز ہے لوگوں کو شک نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں کہ کوئی اس طرح بھی گر سکتا ہے اور اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے۔ سر خیبر پختونخوا پولیس کے پاس اس وقت بہت زیادہ جدید ٹیکنالوجی ہے، بہت زیادہ اچھے اکوپمنٹس آ گئے ہیں، تو کیا اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں جس کو اندھا قتل خاص طور پہ قرار دیا جاتا ہے، تو کس حد تک وہ آپ کے لیے اچھے ہوتے ہیں، کتنے مددگار ہوتے ہیں اس طرح کے کیسز ٹریس کرنے میں؟ بہت ساری چیزیں اس طرح ہے، جس طرح ابھی یہ جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے،
تو یہ سٹی میں فخر آباد ڈویژن اور کینٹ ایریا میں وہاں پہ یہ بہت زیادہ کرامت ہے اور بہت سارے کیسز ٹریس ہو جاتے. لیکن چونکہ ہمارا جو علاقہ ہے مترا یا ریگی نصر باغ یہ جو علاقے ہیں یہاں پہ ان چیزوں کا بہت زیادہ چونکہ یہاں پہ ہے نہیں ایکسیس نہیں ہے تو یہاں پہ بہترین پولیسنگ جو ہے بہترین انویسٹیگیٹو اگر کسی کی ایکسپرٹیز ہے تو اس چیز کو زیر استعمال لاتے ہوئے ساری چیزیں ہو رہی ہے یہاں پہ. اور جو تقریباً 3 ہمارے جو انٹریس کیسز تھے پچھلے مہینے کے تینوں ہم نے ٹریس کر لیے. سر مقتول عبد الرحمان دبئی سے آیا ہوا تھا تو کتنے عرصے سے پاکستان میں تھا اور اس نے سنا ہے واپس جانا تھا, ذرا تفصیل بتائیے گا کہ آپ نے جو انویسٹیگیشن کی اس میں کیا سامنے آیا؟ بالکل عبد الرحمان چھٹی پہ آیا ہوا تھا اور قتل کے دن جس دن وہ قتل ہوا تھا تو اس سے اگلے کچھ دنوں میں وہ واپس جانے والا تھا. تو ملزم نے شاید یہی سوچا ہے کہ جانے سے پہلے اس کا یہ قصہ تمام ہو جائے اور اگلی دفعہ جب یہ آئے تو اس سے پہلے یہ کہانی ختم ہو جائے تاکہ بیچ میں جو ایک رکاوٹ تھی کیونکہ یہ اس کا شوہر تھا جو اس کی مامانی تھی تو سامنے سے ہٹانے کے لیے اس نے باقاعدہ پلاننگ کی ہے. پلاننگ کے ساتھ یوسف بھی اس کے ساتھ شامل تھا. اس نے پستول بھی فراہم کیا ہے اور موٹر سائیکل پہ اس کو پھر وہاں پہ لے کے گیا ہے جہاں پہ عبد الرحمان ویٹ کر رہا تھا اور وہاں سے جب نکلے تو راستے میں اس نے فائر کر کے قتل کیے. سر یہ بتائیے گا کہ ممانی کا اس میں کیا کردار تھا, کیا وہ بھی اس میں ملی ہوئی تھی, آپس میں ان کی کوئی سہولت کاری اس نے کی ہے, کیا ہوا تھا کہ وہ باہر نکلا ہے, کیا اس نے کوئی مخبری کی ہے کہ وہ باہر نکل رہا ہے؟ نہیں یہ تو چونکہ ان کے اپنے گھر کا بندہ تھا تو ساری چیزوں کا موومنٹ کا سب چیزوں کا اس کو خود پتہ تھا فیصل کو اور ممانی کے صرف اس کے ساتھ تعلقات تھے. اس کے علاوہ اس کیس کے ساتھ اس کے مرڈر کے ساتھ اس کے کوئی تعلقات اس کے کوئی لنکس نہیں بنتے یا کوئی اس کا کردار نہیں ہے اس میں. سر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ممانی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے؟ کوئی آپ کے پاس اس طرح کے کلوز ہیں, کچھ شواہد ہیں؟ جی بالکل ہم یہاں تک پہنچے تو ٹیکنیکلی جو ہمارے پاس چیزیں تھیں تو وہ ساری چیزوں پہ ہم نے کام کیا ہے. پھر ملزمان تک ہم پہنچے اور یہ وہی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ کیس جو ہے یہ ٹریس ہو گیا, ملزمان گرفتار ہو گئے. سر عام طور پہ خواتین کے معاملے میں پختون معاشرے میں بہت زیادہ اس طرح کی باتوں کو مائنڈ بھی کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو کور رکھا جائے اور یہی ایسا ہو رہا ہے کہ مدعی جو ہیں فضل الرحمان انہوں نے جو اپنی ایف آئی آر درج کرائی ہے اس میں ابھی ہماری بات بھی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی پیسے کا لین دین تھا. ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیے بہت ساری باتیں اس طرح ہوتی ہیں چونکہ معاشرہ اس طرح ہے تو جس طرح آپ نے فرمایا یہ لوگ اس کو کور دیتے اور کھل کے بیان نہیں کرتے. لیکن چونکہ ہم نے اس میں انویسٹیگیشن کیا اور یہ ساری چیزیں آن دا ریکارڈ ہے تو اگر ہم تفتیش میں مثل پہ کچھ اور لکھتے ہیں اور یہاں پہ کچھ اور بیان کریں گے تو وہ اس میں کنٹراڈکشن آ جاتا ہے. تو ہم وہ چیزیں نہ چھپا سکتے ہیں اور نہ اس کو کوئی دوسرا رخ دے سکتے ہیں. تو جو حقیقت تھی وہ ہم نے بتا دیا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی, بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو ابھی تک شاید ہمارے علم میں نہ ہو یا ہم تک نہ پہنچی ہو. وہ ساری چیزیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہوئے وہ ساری چیزیں ڈسکلوز ہو جائے گی. یہ بتائیے کہ ملزم نے کنفیشن کیا؟ جی بالکل ملزم کی کنفیشن اس کے اقبال جرم کے بعد جو موبائل تھا عبد الرحمان کا وہ کیتوں میں اس نے چھپایا تھا وہ ہم نے ریکور کر لیے. اس کے کنفیشن کے بعد ہی ہم اس کو لے کے گئے اور وہ پستول وہ موٹر سائیکل وہ ساری چیزیں ہم نے ریکور کر لی.